الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن میں جس طرح بیان کی گئی ہے، یہ تاریخ مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کا قہر کس طرح ہوتا ہے وہ بتاتی ہے۔ قرآنک ہسٹری مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کرتی ہے۔ قرآنک ہسٹری مجھے اور آپ کو اللہ کے برگزیدہ بندے بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآنک ہسٹری مجھے اور آپ کو جنت میں کس طرح جانا چاہیے، مجھے اور آپ کو وہ تمام باتیں بتاتی ہے کہ جس کے مغضوب ہونے والے لوگ، جس کے بھٹک جانے والے لوگ، گمراہ ہو جانے والے لوگ، جن کی بنا پر دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ کی نظر سے دور پھٹکار دیے جائیں گے۔ تو یہ ہسٹری مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کرتی ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، جہنم سے دور ہونا ہے، اللہ کے قہر سے بچنا ہے، اللہ کے عذابات دنیا میں ہو یا آخرت میں دیے جانے والے عذابات سے اگر بچنا ہے تو قرآنک ہسٹری مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اسی غرض کے لیے میں اور آپ اس ہسٹری کو سمجھنے، جاننے اور پرکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک جگہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور یہاں بیان کی جانے والی چیزوں کو اپنے ذہن میں حفظ کی شکل میں یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی شروعات جہاں ہم کر رہے ہیں وہاں ہے ایک واقعہ جہاں پر یرمیہ نبی، کل کے ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کرام کا ظہور ہوا اور سب نے مختلف انداز سے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی، مگر پھر بھی وہ اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے کی بجائے انہوں نے غفلت کا شکار ہو کر لاپرواہی کرتے ہوئے، دنیا کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے گمراہی کی راہ کو منتخب کر لیا تھا۔ تو ایسے ہی دور میں ایک نبی کا جو ظہور، کل ہم اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ وہ ہے یرمیہ نبی۔ اس نبی کے تبلیغ دین اور اشاعت دین کے دوران میں ایک واقعہ وہاں پہ پیش آیا جسے واقعہ سبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کی تفصیلات کیا ہے، اس کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے دین کی راستے میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو واقعہ مطلب جو ہے اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن کے لیے مختص کر دیا تھا عبادت کے لیے کہ آپ عبادت کریں گے اور اس میں کھانا پکانا، کاروبار کرنا اور دنیاوی کوئی کام کے لیے اس کو فراغت مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی تھی اور دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پورا ایک دن آپ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے اس کتاب تورات کی آپ عبادت کریں گے، اسے پڑھیں گے، اسے پرکھیں گے اور اسے یاد کریں گے۔ یہی وہ کام تھے جس کی مختص انداز میں ہفتے کے دن کرنے کی تاکید تھی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے اس مطلب جو ہے تاریخ کو بھلا دیا، ہفتے کے دن کو انہوں نے لائٹ لے لیا، جس کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اسے یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال دیں۔ ہوا کیا تھا؟ تفصیل اس آیت کے اندر بتائی گئی۔ کہا گیا کہ ہفتے کے دن جہاں مختص انداز میں عبادت کا حکم دیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا دنیاوی کام کے لیے، تو وہاں کے لوگوں کا جو مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ جو پیش آنے کی بات آئی وہ ایک مچھیروں کا واقعہ تھا۔ کہا گیا کہ مچھیرے جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنی روٹی روزی یعنی معاش کا انتظام کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ وہاں انہوں نے اسی دن
اپنا کاروبار جاری رکھنے اور مچھلیاں پکڑنے اور اس کی خرید و فروخت کا سامان انہوں نے اسی دن شروع کر دیا تھا، اور اس میں جہاں انہیں روکا گیا تھا اس رکاوٹ کو وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ مقام ایلا یا ایلیات کے نام سے ایک مقام ہے، جہاں بنی اسرائیل کی یہودی ریاست کی یہ بندرگاہ تھی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی علاقے یعنی ایلا اور ایلیات میں ایک مقام ہے جہاں پر اردن کی بندرگاہ عقبہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی بندرگاہ مانا جاتا تھا، اور یہ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بحر خلزوم کی یہ شاخ، جس میں سلیمان علیہ السلام نے اپنی جنگی اور تجارتی بیڑے کا کیپٹل مطلب اس کو بنایا تھا، اور اس کا کیپٹل یہ ایلا تھا، یعنی ایلا یا ایلیات تھا۔ تو یہاں سے وہ بڑا مطلب جو ہے تجارتی بیڑا مطلب جو ہے استعمال کیا کرتے تھے، اور یہاں سے خرید و فروخت ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جانی پہچانی جانے والی ایک بندرگاہ تھی، اور جہاں لوگ بڑے پیمانے پر مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور وہاں مختلف انداز سے مچھیرے وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس دن کام کرنے سے منع کیا تھا، آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں جانچنے کے لیے اس سمندر میں مچھلیاں اسی دن آنے لگ گئی تھی، اور ابھر کر سامنے آتی تھی، اور کثیر تعداد میں آ جایا کرتی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ دوسرے دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں مل پاتی، اس وجہ سے وہ کیا کریں؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے مختلف حربے استعمال کرنے لگے۔ جب ان کو روکا گیا کہ کام جو تم کر رہے ہو اس سے منعیت کی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھا تھا تو پکار کر ان مچھیروں سے مخاطب ہو کے کہا تھا، آؤ میں تمہیں ان مچھلیاں جس طرح تم پکڑتے ہو، آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ انسانوں کو کس طرح پکڑا جاتا ہے، یعنی تبلیغ دین کا کام کس طرح کیا جاتا ہے وہ سمجھاتا ہوں، تم اس کے مقابلے میں میری طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کرو۔ تو اسی طرح یہ لوگ اس پرانے زمانے سے یہ مچھیرے تھے اور مچھلیوں ہی کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے اسی دن مچھلیاں ابھر کر آتی تھی۔ تو اس دن انہوں نے الگ الگ طریقے سے نافرمانیاں شروع کی۔ ان کی نافرمانیوں کا قصہ تاریخ کے صفحات میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مچھلیوں میں پکڑنے کے لیے جو کام کیے، انہوں نے بڑے بڑے گڑے بنا لیے تھے، اور ان گڑوں کو مطلب جو ہے پانی کو اس طرح قریب کر کے ان گڑوں کو تک مطلب آنے کی انہوں نے وہ تمام مطلب جو ہے آسائشیں پیدا کر دی تھی، تاکہ ان گڑوں میں مچھلیاں آئیں اور وہ دوسرے دن اس کو مطلب جو ہے اپنے اس میں لے لیں اور کاروبار کا انتظام کریں۔ پہلے ہی سے مطلب جو ہے انہوں نے وہ جالا ڈال کے رکھنے والی جو کیفیت تھی وہ اسی دن ڈال کر رکھا کرتے تھے، اور مختلف انداز سے اس کو پکڑنے کے الگ الگ حربے استعمال کرتے ہوئے اس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو رسولوں کے ذریعے سے منع کیا کہ تم یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ اس کام سے بزد مطلب جو ہے کام کرتے رہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 154 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، ترجمہ یوں ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سبت یعنی ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا اور خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بہت سے انداز میں انبیاء کرا، جتنے بھی انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کل ہم نے یرمیہ نبی تک دیکھا، ان تمام مطلب جو ہے انبیاء کرام کے درمیان میں ان کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس کام کو اس دن کے لیے نہیں رکھیں گے، اس آزمائش کو آپ اپنے لیے سمجھنے کا سامان کریں گے، اور وہاں اس کام سے باز آتے ہوئے اس دن اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کریں گے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی کاروبار میں یا تو کچھ ایک گروپ ایسا تھا جو ڈھیٹ انداز میں نافرمانیاں کرتا رہا، اور باقاعدہ علل اعلان اس نے اعلان کر دیا کہ ہمیں کام کریں گے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو مختلف چال بازیوں کے ذریعے سے اس میں سامان زیست یعنی اپنی مطلب جو ہے کمائی کا کس طرح سامان
کیا جائے چالاکیاں کر کے, مختلف تدابیر کر کے, وہ مطلب جو ہے نظر سامنے نہیں آتا, مگر مختلف پیچھے مطلب جو ہے ایسے کام کیا کرتا تھا. اور ایک گروپ اس میں ایسا بھی تھا جس میں وہ اللہ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں اٹھ کھڑا ہوتا, اللہ کے قہر سے ڈرتا اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے کے لیے تک و دو کیا کرتا تھا. یعنی اس طرح مختلف 3 گروپ اس میں وجود میں آئے اور انہوں نے اس طرح کی نافرمانیاں بھی کی اور اللہ کی طرف رجوع بھی اختیار کیا. ہر نبی نے انہیں بتایا کہ یہ کام تمہارے لیے سود مند نہیں ہے, تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے, تم اس پر پرکھ کر صحیح معنوں میں اس رخ کی طرف سوچنا اور اس کام سے باز آنا چاہیے, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے, اور اے گروہ یہود, تم بلا شبہ اپنی پیش روؤں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے 12 احکام الہی کے حدود سے متجاور ہو گئے تھے, اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. بس ہم نے اس بستی کے اس بدبخت لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے عبرت اور خدا سے ڈرانے کے لیے نصیحت اور موعظت بنا دیا. یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہ حد بتا دی جہاں پہ اللہ کا قہر کا نزول ہوتا ہے, جہاں اللہ رب العالمین کا غصہ مطلب جو ہے ظاہر ہوتا ہے, اور جہاں عذاب الہی کی شروعات ہوتی ہے. ہوا یوں کہ ان کو مختلف طریقے سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی کہ آؤ اس دن اس کتاب کی پڑھائی کرو, اس پر تدبر کرو, اس پر غور و فکر کرو, اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا سامان زیست کر لو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. مگر ہر نبی کو کل ہم نے دیکھا کہ کسی کو قتل کر دیا تھا, کسی کو بے گھر کر دیا تھا, کسی کو جلا وطن کر دیا تھا, کسی کی گردن اڑا دی گئی تھی, اور کسی کو مختلف طریقے سے سزائیں بھی دی تھی, اور کسی کو اپنے پاور کے بل بوتے پر جیل میں بھی بند کر دیا تھا. ان حالات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو پرکھ کر مطلب جو ہے ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ یہودی تھے, اور انہوں نے اپنی مطلب جو ہے منمانی کر کے اپنے غرور میں اور اپنی مطلب جو ہے انا کی شخصیت میں بند ہو کر انہوں نے اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے. اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب کا اعلان کر دیا, اور وہ اعلان کیا تھا؟ کہا گیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا, اور وہ بندر بن گئے. تو آخر یہ کون تھے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا؟ اس میں مفسرین نے مختلف آرا کے ساتھ ہمارے سامنے تفصیلات لائی ہیں کہ وہاں پہ 3 قسم کے گروہ وجود میں آئے تھے. ایک گروہ وہ تھا دو باقاعدہ طور پر سرکشی کے ساتھ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اس نے برائیاں کا اعلان کر دیا, اور وہاں پہ اس مطلب احکامات کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی. دوسرا گروپ وہ تھا جو خاموش بیٹھا ہوا اس بات پر اصرار کر رہا تھا یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں, یہ بات سننے والے نہیں ہیں, ان کو سمجھانا بیکار ہے, اس وجہ سے خاموشی ہی اختیار کرنا بہتر ہے. انہوں نے نہ اس طرف قدم رکھا اور نہ ہی مطلب جو ہے تبلیغ دین کے حق کے کام کے لیے ادھر آواز اٹھائی, بلکہ بیچ کا گروپ بالکل خاموشی سے نظارہ دیکھتا ہوا رہ گیا. تیسرے گروپ کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر وہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جب جہاں اسے آواز دے وہاں پہ لبیک کہتے ہوئے کود پڑتے ہیں. ایسے گروپ نے اٹھ کر وہاں پر ان کو لعنت و ملامت کی, ان دونوں گروپوں کو کہا کہ جس نے نافرمانی کی ان کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر متنبہ کرتے رہے کہ تمہیں جو کام کر رہے ہو, انبیاء کرام جہاں تمہیں تاکیدیں کر رہے ہیں, تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں, تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات پر تم مطلب جو ہے غور و فکر کرو اور اس سے رک جاؤ, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اور جہاں خاموش بیٹھنے والے لوگ تھے ان کو بھی متنبہ کرتے رہے کہ تمہارا اس طرح خاموش بیٹھ جانا برائیوں کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے, اور معاشرے کے اندر فروغ گناہ ہوتا ہے. تم اپنی آواز اٹھاؤ, ایک جتھا بنو, سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو, اجتماعیت کی بہترین عکاسی کرو اور اٹھ کر بزور مطلب جو ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو. مگر وہ گروپ خاموش ہی رہا, ایک نے منمانی کی. اس کے نتیجے میں جو عذاب الہی آیا, جو اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں واضح انداز میں ہمارے سامنے بتایا گیا کہ اس میں 3 مطلب جو ہے 2 قسم کی اس میں عذابات کا نزول کا مطلب جو ہے ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ عذابات کا
جہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے ان کو متنبہ کر دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ مطلب جو ہے متنبہ ہونے والوں میں سے نہ تھے۔ اسی کے نتیجے میں ان کو پھر پکڑ ہوئی اور اس کے بعد ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو بندر کے سلسلے میں مطلب جو ہے آتا ہے کہ جو پہلا گروپ جس نے منمانی کی تھی، جس نے نافرمانی کی تھی، جو ڈھیٹ انداز میں مطلب اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب کی شکل میں انہیں بندر بنا دیا۔ اور پھر بقیہ دو گروہوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ایک کو تو بچا لیا، جن کی سرپرستی کی وہ لوگ تھے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے۔ بقیہ بیچ والا جو گروپ ہے جس نے خاموشی اختیار کی، اس کے سلسلے میں قرآن مجید کچھ بھی بات نہیں کہتا، مگر مفسرین کے آرا کی جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ خاموشی جہاں اختیار کی جاتی ہے وہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی بدولت گناہ سرزد کی ہوتے ہیں، انہی کی بدولت اسلام مطلب جو ہے نیچے مغلوب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، انہی کی مطلب جو ہے خاموشی کی بنا پر لوگ ڈھیٹ ہوتے ہوئے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ تاکید کی گئی کہ خاموش اس طرح کے اسلام کے جہاں پر سنت الہی کو، جہاں پر اللہ کے احکام و ہدایتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، انسانوں کو اٹھ کھڑا ہونے کی جو تاکید قرآن مجید اور مختلف کتابیں جو صحف آسمان سے اتارے گئے ہیں ان سب میں جہاد کی تاکید کی گئی، اور ہر نبی نے جہاں اسلام کی پاسداری کی گئی ان کا ساتھ دیا، اور جہاں نافرمانی کی بزور جہاد کے ذریعے سے اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ ہے وہ تاریخ جو اس سبق کے واقعے کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ واقعہ جہاں بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اس جگہ پر جہاں پر وہ فلسطین میں رہ رہے تھے، اس فلسطین کے اس یہودیہ اس بستی کے حالات ہمارے سامنے اس طرح آتے ہیں کہ انہیں پہلے یہ عذاب دیا گیا، اس کے بعد ایشوریہ مطلب جو ہے سلطنت نے وہاں پر ان پر حملہ کیا، جو کل کی اس میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے، جس میں دو حکمرانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے سارگون، دوسرا ہے بخت نظر۔ اس نے وہاں پہ حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا اور ان کو تتر بتر کرتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا۔ بابل میں گھسیٹ کر ان کو لے جایا گیا اور وہاں پہ 27,000 افراد کو اپنا باندی اور غلام بنا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو بے گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ یہ دست فارا میں نکلے ہوئے اپنی مطلب جو ہے جہاں ان کی کوئی منزل نہیں ہے، جہاں انہیں نظر آیا اپنی کوئی بقا، وہاں پر سر اٹھا کر وہ وہاں پہ چلتے بنے۔ اور اسی طرح یہ جہاں ان کی اجتماعیت تھی، جہاں ان کا عروج تھا، جہاں ان کی سلطنت تھی، جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں عزت بخشی تھی، وہ سارا کچھ ملیامیٹ ہو گئی اور وہ تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ سامعین کرام، اس کے بعد انہی کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں چاہے وہ شمالی ہو چاہے وہ جنوبی ہو، ان دونوں کے درمیان جو ریاستیں حکومت کر رہی تھی وہ ہے، ایک ہے سلطنت اسرائیل اور دوسرا ہے سلطنت یہودیہ۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان انہوں نے یعنی ایشوریہ نے اپنا فتح یابی حاصل کی اور ان کو ختم کر دیا، تو وہاں اپنی حکومت انہوں نے قائم کر دی۔ اور ان کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس فلسطین کے اس علاقے میں جہاں وہ زرخیزیت خوب کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جہاں پر مختلف قسم کے تجارتی سامان مطلب وہاں پہ بھرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی طرف اس زرخیزی کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوئے، سلطنتیں آئیں اور وہاں پہ لوگوں کو باہر بھگا دیا گیا اور خود سلطنتیں کی اور دولت کو انہوں نے سمیٹا تھا۔ تو اسی طرح ایشوریہ سلطنت بھی وہاں پہ داخل ہوئی اور اس نے اس فلسطین میں خوب ترقی کی، خوب مطلب جو ہے بھلائی کا سامان کیا اور اپنی مطلب جو ہے زندگی کو انہوں نے بہتر انداز میں وہاں گزارنے کی کوشش کی۔ اور ایشوریہ سلطنت بڑی پیمانے پر مختلف مطلب جو ہے علاقوں میں، بڑے علاقوں میں، بڑے بڑے ملکوں پر اس نے حکومت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی دور میں ایک اور نبی کا ظہور ہوا اور یہ نبی ایشوریہ نبی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل ہی میں مبعوث کیے گئے اور انہی کو اللہ رب العالمین نے ایشوریہ کی طرف انہیں مطلب جو ہے
بھیج دیا تھا ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اور ان کو صحیح رہنمائی عطا کرنے کے لیے۔ تو وہ نبی کون ہے؟ اس نبی کا تذکرہ کہا جاتا ہے، وہ ہے یونس علیہ السلام۔ اچانک ہی منظر عام پر آئے اور ان کو مطلب جو ہے خوب مطلب جو ہے وہاں پہ جانے پہچانے جانے لگے۔ قرآن مجید میں ان کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یونس علیہ السلام کو، ایک ہے صاحب ہود، دوسرا ہے ذوالنون۔ ان دو ناموں کے ساتھ قرآن مجید ان کو مخاطب کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ مطلب جو ہے جو غلطی کرنے کی بنا پر یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس وجہ سے مچھلی والے نبی کے نام سے ذوالنون اور صاحب ہود کے نام سے ان کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ نبی نینوا یعنی ایشوریا کی سلطنت کا ایک دارالحکومت تھا، وہ ہے نینوا۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کر وہاں پہ بھیج دیا تھا، اور ان کے جو القاب ہم نے دیکھے کہ وہ ہے صاحب ہود اور ذوالنون۔ ان کو بائبل کی کتاب میں اسی نبی کو یوناہا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کو ان کے جو باپ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے وہ امتی مطلب ان کا نام مطلب جو ہے بتایا جاتا ہے، اور ان کا زمانہ عروج یعنی انہوں نے جو تبلیغ دین کا حق ادا کیا ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 784 قبل مسیح سے 806 قبل مسیح تک انہوں نے تبلیغ دین کا کام اس ایشوریا مطلب سلطنت کے درمیان میں انہوں نے کیا، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایشوریا قوم جو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے خوب ترقی عطا فرمائی تھی، جن کے اندر بڑے بڑے سرداران پیدا ہو گئے تھے، بڑے بڑے فاتحین پیدا ہو گئے تھے، انہی کے درمیان میں اس نبی کو مبعوث کیا۔ اس نے بڑھ کر ان کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج بھی بابل کے کھنڈرات میں جب کھدائی کی گئی تو آثار قدیمہ میں وہاں پہ جو نکلا وہ مطلب جو ہے ایک ایسی جگہ نکلی جسے یونس علیہ السلام یعنی بنی یونس کے نام سے وہ بستی مطلب جو ہے وہاں پہ آج بھی موجود ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے، اور وہاں پہ کھنڈرات میں ان کے مختلف مطلب جو ہے وہ آثار اور مختلف تہذیب وہاں سے کھدائی کے نتیجے میں ہمیں میسر آئی ہے۔ سامعین کرام، ہوا یوں تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ بندے نے اللہ کی دین کے خاطر وہاں جہاں انہیں یوشوریا سلطنت میں یعنی ان مطلب جو ہے قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی تاکید کی گئی، تو انہوں نے بلانے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ وہ اپنے ذم میں بڑے مطلب جو ہے غرور میں مبتلا ہو گئے، اور کیونکہ وہ مصروف ترین لوگ تھے وہاں مختلف طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس سلطنت تھی اور مختلف عروج حاصل تھا، اور اسی وجہ سے دنیا کی طرف جھکے ہوئے نظر آئے، تو انہوں نے دنیا ہی کی طرف جھک کر اس نبی کی طرف جو ہے رجوع نہیں کیا، اس کی طرف اپنا ذہن مبعوث نہیں کیا، اس کی طرف کیا کہیں گے اس کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں ان کے حالات بھی مطلب جو ہے ایسے ہو گئے کہ یونس علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایسے وقت میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر نبی کے قصے کے درمیان میں دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے درمیان رہ کر تبلیغ دین کا کام کیا جاتا ہے، اور جہاں تبلیغ کے نتیجے میں لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ویسی صورت میں آخری ایسا حد جہاں پہ نبی بھی مطلب جو ہے بہت زیادہ بیزار ہو جاتا ہے اور وہ مطلب نا امید ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان کے سلسلے میں آخری حد کا اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ یہ اب ایسے نافرمان ہیں کہ ان کے پاس بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ یہ نبی کا وہ اعلان ہوتا ہے جہاں اللہ رب العالمین اس کی بات کو سن لیتا ہے، اسی کے نتیجے میں عظمات الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں بستیاں تہس نہس کر کے رکھ دی جاتی ہیں یا ملیا میٹ کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس نبی کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھی اس مطلب جو ہے قوم کی طرف جہاں مختلف مطلب جو ہے لمبی مدت رہ کر انہوں نے کوششیں کرنے کی بہت کوشش کی، سمجھانے کی بہت کوشش کی، اشاعت اسلام کی بہت کوشش کی، مگر لوگ مطلب اپنی مصروفیات زندگی کا بہانہ اور مختلف اس مصروفیات کے نتیجے میں ان کی بات
بات کو مطلب ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑتے رہے اور متوجہ نہیں ہوئے تو آخر کار یہ مایوس ہو گئے. اللہ رب العالمین کے پاس انہوں نے دعا کر لی. اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس بستی پر عذاب بھیجنے کا اعلان کر دیا. اسی عذاب بھیجنے کے جب اعلان کر دیا گیا تو اسی وقت حالات یہ ہوئے کہ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب تو اس بستی پر عذاب آنے والا ہے, یہ سننے والے نہیں ہیں. اس وجہ سے جلد بازی کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے نکل پڑتا ہوں اور یہ بستی مطلب تباہ ہونے والی ہے, جس کا ذکر ہمارے پاس سورہ یونس آیت نمبر 96-98 میں اس طرح آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا, ان کے سامنے کوئی نشانی لا جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب کہ دردناک عذاب آتا نہ دیکھ لے. پھر جب ان کو کوئی ایسی مثال ہے کہ اس بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کا کوئی نظیر وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع عطا فرمایا. یعنی ایک لمبی مطلب جو ہے ان آیتوں کے اندر تفصیل بتائی گئی. یونس علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہوئے نکل پڑے اور نکل کر وہاں سے دور نکل پڑے. اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ دور نکل کر بستی سے دور ہو گئے تو وہاں پر ہی اللہ رب العالمین جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بستی میں داخل ہوئے اور اس بستی میں وہاں جہاز کے ذریعے سے وہ دوسری بستی کی طرف رواں دواں ہوتے تھے, یعنی ٹرانسپورٹیشن کا وہ سسٹم تھا. تو وہ جہازوں کے درمیان میں ایک جہاز پر سوار ہو گئے. اس جہاز میں کثیر تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے. اسی وجہ سے جب جہاز چلنے لگا تو بیچ راستے میں وہ زیادہ لوگوں کی وزن کی وجہ سے جہاز ڈانوا ڈول ہونے لگا. اسی کے نتیجے میں لوگوں نے مطلب یہ فیصلہ کر لیا کہ ان میں سے کچھ افراد کا کم ہونا ضروری ہے. تو اس میں قرار مطلب جو ہے نکالا گیا کہ کون مطلب جو ہے جس کا نام آئے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا, اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں سارے جہاز والوں کی بقا یعنی ان کی زندگی کی بقا موجود ہے. تو اس صورت میں سب نے ایسے فیصلہ کیا. اسی صورت کے نتیجے میں جب قرآن مطلب نکالا گیا تو اس میں نام یونس علیہ السلام کا نکل گیا اور یونس علیہ السلام کو سب لوگوں نے متفق علیہ کے پر ان نبی کو اس سمندر میں پھینک دیا گیا. جیسے ہی سمندر میں پھینک دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے وہاں ایک ویل بڑی سی مچھلی وہاں پہ بھیج دی. اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں پہنچا دیا. تو ایسے وقت میں یونس علیہ السلام وہاں پہ پہنچ گئے پیٹ میں اور وہاں انہیں احساس ہوا کہ میرا جو یہ کام تھا بالکل غلط تھا اور اللہ کی پکڑ لازماً ہونے والی تھی اور یہ مجھے اسی کے نتیجے میں یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے. اس وقت قصور کا اقرار کیا اور مطلب جو ہے شرمندہ ہو گئے. اسی کے نتیجے میں انہوں نے جو دعا کی وہ دعا یہی ہے جو قرآن مجید میں اور آپ مطلب جو ہے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اس دعا کے ذریعے سے انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے قصوروں کو معاف کر دے اور میں بے شک ظالموں میں سے ہوں. یہ وہ دعا ہے جس کی کثرت کی بنا پر اللہ رب العالمین کو اس نبی پر رحم آ گیا اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ وہ اس کو باہر پھینک دے. تو اسی کے نتیجے میں یونس علیہ السلام ایک مچھلی نے ایک جگہ لے آ کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر پھینک دیا اور وہاں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں یونس علیہ السلام جہاں مطلب ان کو پھینک دیا گیا تھا وہاں اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اس طرح بیان کرتا ہے, یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم گرفت نہیں کریں گے. تو سورہ صافات آیت نمبر 141 اور 142 میں اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, یاد کرو جب وہ بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا پھر قرآ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی اور آخر کار مچھلی والے نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو گیا. یعنی اس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا, نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات, بے شک میں قصور کیا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی. اس طرح ہم نے مومنوں کو بچا لیا. پھر اللہ
اللہ رب العالمین سورہ صافات آیت نمبر 145-146 میں یوں بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. یعنی اس طرح جہاں انہیں مطلب جو ہے سمندر کی مچھلی نے باہر پھینک دیا تو وہاں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کی زیست کے لیے، ان کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بیلدار درخت کو مطلب جو ہے وہاں پہ بھیج دیا. اس کے ذریعے سے وہ کھانے کا انتظام بھی ہوا اور اس طرح ان کے لیے چھاؤں یعنی سائے کا سامان بھی ہوا. اس طرح اس نبی نے اپنی زندگی کو عروج بخشا اور وہاں سے نکل پڑے. تو ایسے ہی حالات تھے جب یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہیں پکڑ لیا ان کی غلطی کے نتیجے میں اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور توبہ اور استغفار کیا گیا تو واپس انہیں پھر دنیا کی طرف بھیج دیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ صافات آیت نمبر 147 اور 144 میں اس کا تذکرہ اس کے بعد والے حالات کے سلسلے میں یوں کرتا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا جو ایمان لائے اور ہم نے اس وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. یعنی یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جہاں ان کو پھر سے نبی کی حیثیت سے اسی قوم کی طرف بھیج دیا. اب اس قوم کی طرف چلے جہاں پر انہوں نے عذاب کے آنے کی امید رکھتے ہوئے وہاں سے رخصتی لی تھی. تو اس قوم کا کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو اطلاع دیتے ہوئے نبی نے 3 دن کا الٹیمیشن دے کر کہ 3 دن تک تم صبر کرو، 3 دن کے بعد تمہارے پاس عذاب آنے والا ہے، یہ اطلاع دے کر یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے. تو اس وقت اس قوم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خاص کر کے یہ بات بتاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے وقت سے پہلے مطلب جو ہے عذاب الہی کو جان لیا اور اپنی پکڑ سے بچنے کے لیے انہوں نے بہترین سامان کیا. اسی وجہ سے انہیں زندگی عطا کی گئی، مال سے بھی اور اولاد سے بھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر طرف سے بادل مطلب جو ہے چھانے لگ گئے تھے اور ہر طرف سے عذاب کی مطلب جو ہے مختلف نشانیاں کا ظہور ہونے لگ گیا تھا. تو اس وقت ان تمام مطلب جو ہے قوم کے لوگوں نے اپنے تمام لوگوں کو، جس میں بچے بھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھے اور جس میں مرد حضرات بھی تھے، وہ سارے کے سارے بستی سے دور مطلب جو ہے بیاباں میں نکل پڑے اور وہاں پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اللہ سے معافیاں مانگی، غلطی کا احساس کروایا اور کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم تیری طرف پلٹ آتے ہیں. توبہ اور استغفار اور آہ و گہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جو عذاب ان کے پاس بھیجنے کا جو سامان کیا ہوا تھا اس کو اس نے ٹال دیا اور ان مطلب جو ہے قوموں کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا کیا. اسی قوم کی طرف یعنی ایشوریا اس قوم کی طرف پھر سے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو بھیج دیا اور وہاں سے وہ نکل کر پھر 1,00,000 افراد کی طرف وہ رجوع ہوئے اور وہاں پہ آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں یونس علیہ السلام ان کو عذاب اور سرکشی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے نکل پڑے تھے، جب وہ وہاں پہ آئے تو لوگ مطلب جو ہے غمزدہ ہیں، شرمندہ سے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام پلٹ پڑے، اللہ سے توبہ اور استغفار کی اور شرمندہ سے ہوئے کہ مجھے وقت سے پہلے اس طرح کی جلد بازی کرنا میرے لیے سود مند نہیں تھا اور یہ مطلب جو ہے نبی کا شیوا نہیں ہے. اس اقرار مطلب جو ہے جرم کرتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس قوم کی طرف پلٹے اور انہوں نے بقیہ زندگی میں اپنی تبلیغ دین اور اشاعت الہی کا کام انجام دیا، جس کے نتیجے میں جو قوم مطلب جو ہے پہلے ہی سے عذاب الہی کے دیکھ کر وہ پہلے ہی سے رجوع ہو گئی تھی، اس نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی طرف رجوع ہوئے. تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں عروج عطا کیا، مال سے بھی اور اولاد سے بھی. اس طرح اس نبی نے اپنی بقیہ زندگی کے درمیان میں انہوں نے بہترین کام انجام دیا اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں انہوں نے اپنی زندگی مکمل کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. سامعین کرام، یہ ہے وہ یونس علیہ السلام کا قصہ جہاں ایشوریا سلطنت جو یہاں پہ
سلطنت بنی اسرائیل کے ان مطلب جو ہے دو ریاستوں کے درمیان میں جہاں انہوں نے عروج حاصل کیا تھا، وہاں اللہ رب العالمین نے ان کی طرف پیغمبر بھیجا۔ ہم مطلب دیکھ رہے ہیں کہ جو جو نبی نے کام کیا، جو جو لوگ مطلب دائرۂ اسلام میں داخل ہونے لگے، وہ سب لوگ بنی اسرائیل کہلائے، اور اب یہ احاطہ بڑھتا چلا گیا، ممالک میں، شہروں میں، بستیوں میں، قبیلوں میں، اور اس طرح یہ بڑا مطلب جو ہے وسیع انداز میں بنی اسرائیل کا سلسلہ ہر طرف پھیلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ تو تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ ایشوریہ سلطنت کو اللہ رب العالمین نے عمر اور حکومت دونوں مطلب انداز میں بہت مطلب ترقی عطا فرمائی تھی۔ اسی کے نتیجے میں خوب عروج حاصل کیا، مختلف اللہ رب العالمین کی رحمت کے نتیجے میں انہوں نے مختلف مطلب ترقیاں کی، مختلف نفع کمایا، دنیا اور اولاد ان سب میں مطلب جو ہے عروج ہی عروج حاصل کرتے رہے۔ تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں فروغ ہی فروغ دیا تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مال و دولت کی کثرت مل جاتی ہے اور اسے آسائشیں مل جاتی ہیں، آرام مل جاتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کرتی ہے، کہا دو چیزوں سے ہمیشہ مطلب جو ہے بچتے رہو، ایک ہے غفلت، دوسرا ہے فراغ اوقات۔ ہمیشہ ان دونوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہمیشہ چوکنے رہنا، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے انسان تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس قوم کے سلسلے میں بھی جہاں اللہ رب العالمین نے عروج عطا کیا، آسائشیں عطا کی، ترقیاں عطا کیے، شہرت عطا کی مختلف اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے، تو اس قوم میں بھی بگاڑ مطلب جو ہے آنا شروع ہو گیا۔ جب ایمان کی تجدید نہیں ہوتی، جب اسلام پر کاربن نہیں ہوا جاتا اور پیغام رسالت کا کام مطلب جو ہے سر انجام دیتا ہوا نظر نہیں آتا، تو انسان ہمیشہ اسی طرح ہر دور کے اندر، چاہے میں ہوں، چاہے وہ آج سے مطلب جو ہے لاکھوں مطلب جو ہے سالوں پہلے کی بات ہو، ان سب کے دور میں یہی معاملہ رہا ہے کہ جو دنیا کے بندے بنے وہ تباہی کا سامان کرتے رہے۔ اسی وجہ سے تو پڑھنے کی تاکید، اسی وجہ سے قرآن کو مطلب جو ہے سمجھنے کی تاکید، اسی طرح رجوع اللہ ہونے کی تاکید ہر نبی نے مطلب جو ہے اپنی کتابوں اور صحفوں کے ذریعے سے دی۔ قرآن مجید بھی مجھے اور آپ کو یہی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس قوم کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی مطلب جو ہے مختلف انداز سے خرابیاں آنا شروع ہو گئی، لوگ مطلب جو ہے دنیا کی طرف رجوع ہونا شروع ہو گئے۔ اس جھکاؤ کے نتیجے میں پھر سے اخلاقی قدریں گرنے لگ گئی، تہذیبی ثقافتیں گرنے لگ گئیں، مختلف مطلب جو ہے بے حیائی مطلب جو ہے عروج آنے لگی، مختلف غلط کام مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک عروج میں آنے لگے، مختلف شرکیہ مطلب جو ہے کام مطلب جو ہے وہاں پہ عود آئے۔ ان تمام مطلب جو ہے کاموں کے نتیجے میں پھر سے بستیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ کر گنہگار مطلب جو ہے بنی ہوئی کھڑی ہوئی نظر آنے لگی۔ تو ایسے دور میں اللہ رب العالمین کا جو شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نبی کو ضرور بھیجتا ہے۔ جہاں اس وقت نبی کا مطلب ظہور نہیں ہوتا، وہاں اللہ رب العالمین اولو الامر لوگوں کو اٹھاتا ہے، تبلیغ دین کے مختلف داعیان اسلام کو اٹھاتا ہے، اور پیغام رسانی کا کام لازماً اس وقت تک جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے، یہ سلسلہ لازماً قائم رہے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ کار کے مطابق جہاں یونس علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو وہاں اس بستی نے تباہی کا سامان اپنے لیے پیدا کر لیا، تو وہاں اللہ رب العالمین نے پھر ان کے درمیان ایک نبی کا ظہور کیا، اور وہ نبی کا نام کہا جاتا ہے کہ ناہوم نبی۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 698 قبل مسیح سے 720 قبل مسیح تک انہوں نے لوگوں کے درمیان رہ کر متنبہ کرنا شروع کیا۔ ناہوم نبی مختلف طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے، ان کو بے راہ روی سے روکنے کی مطلب جو ہے حتی الامکان کوشش کرتے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور ان کو اتباع اللہ کرنے اور مختلف کتاب کے احکام پر رجوع ہونے کی مختلف مطلب جو ہے کوششیں وہ سرگرم عمل مطلب جو ہے کرتے رہے۔ مگر اس کے باوجود اس قوم نے پھر وہاں پہ ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ ہر انسان جب دنیا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، اسی مزاق میں بہانے کرنا، مختلف دلائل پیش کرنا اور مختلف راہیں مطلب جو ہے بہانے کی نکال کر سٹک جانے والا معاملہ ضرور اختیار کرتا ہے۔ آپ بھی اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ جہاں انسان اپنا مطلب جو ہے
رجوع ہونے والا وہ دل نہیں پاتا، اور دل ہو وہ ذہن نہیں پاتا، اور وہ سوچ نہیں پاتا، تو ویسے حالات سے ضرور مطلب گریزاں رہتا ہے۔ تو ایسا ہی حالات ان کے مطلب جو ہے قوم کے درمیان بھی رہے، اور ایشوریا اس سلطنت کے درمیان میں یہ لوگ تباہی کا سامان اپنے لیے کرتے رہے، نبی کی کوئی بات نہیں مانے، تو اس نبی کا بھی اختتام ہو گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے بلاوے پر واپس لوٹ گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے درمیان ایک نبی کا اور ظہور کیا، اور اس نبی کا نام مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ صفینیہ نبی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس نبی نے بھی 609 سے لے کر 640 تک ان کو متنبہ کرنے کا سامان کیا، اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کو اٹھانے اور ان کو صحیح راستہ دکھانے کی اس نبی یعنی صفینیہ نبی نے مطلب جو ہے اٹھ کر ان کو مطلب جو ہے وہی کام جو مختلف انبیاء کرام ان کے درمیان رہ کر ان کو تبلیغ دین کا کام کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کی، ان کو بتانے کی، ان کو رہنمائی پیش کرنے کی، ان کو سیدھے راستے پر لے آنے کی، اور ان کو ہدایت مطلب جو ہے حاصل کرنے کی مختلف کوششیں یہ کرتے ہوئے، تکو دو کرتے ہوئے، محنتیں کرتے ہوئے ان کے درمیان رہے، مگر اس درمیان میں بھی ان میں سے کچھ لوگوں نے تو رغبت اختیار کی، مگر باقی کے سارے لوگ وہی دنیاوی زندگی میں ملوث رہے، اور ایسی ہی زندگی اس بنی اسرائیل کی اس مطلب جو ہے قوم نے اپنے اندر پیدا کی، جبکہ اسی قوم کو اللہ رب العالمین نے عذاب الہی سے بچایا تھا، اس مطلب جو ہے توبہ اور استغفار کے نتیجے میں عروج عطا کیا تھا، ترقیاں عطا کی تھی، مال اور اولاد سے انہیں مختلف انداز میں ان کو عروج عطا کیا تھا، مگر اسی قوم نے جب بے باکی کے ساتھ سرکشی اختیار کی، بغاوت اختیار کی، نافرمانی اختیار کی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی مطلب جو ہے ناراضگی کا اظہار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت جو بنی اسرائیل جہاں بائبل ہے، بابل میں جہاں ایران کا شہر بابل کہا جاتا ہے، وہاں پر جہاں 27,000 افراد کو بخت نظر نے گھسیٹ کر وہاں پہ لے جا کر ان کو باندھی اور غلام بنا لیا تھا اس بنی اسرائیل کو، وہ لوگ وہاں پہ پس رہے تھے، وہاں پہ زندگی کی سخت مطلب جو ہے کڑیاں ان کو پریشان کر رہی تھی، اور وہ وہاں پہ عجیب انداز میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ ایسے حالات میں وہ اس بابل کی غلامی میں انبیاء کرام کے تنبیہ کو بار بار یاد کرتے تھے، جن کو انبیاء کرام نے مختلف مطلب جو ہے اوقات میں ان کو تنبیہ کی تھی، ان میں یسیع نبی، اس میں یرمیہ نبی کی مختلف باتیں ان کو یاد آنے لگی، جنہوں نے ان کو باقاعدہ طور پہ 160 برس ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کو باقاعدہ طور پر یسیع اور یرمیہ نبی نے 60 برس رہ کر ان کے درمیان میں مختلف انداز سے ان کو جو سمجھایا تھا، کہا تھا کہ اب بھی سدھر جاؤ، اگر تم نہیں سدھرو گے، اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگے، تو یاد رکھو کہ تمہیں مطلب جو ہے گھسیٹ کر یہودیوں کو یہاں بابل میں مطلب لے آیا جائے گا، اور وہاں تمہیں 70 برس تک مطلب جو ہے غلام رکھا جائے گا، اور تم پر ذلت مطلب جو ہے چھائی رہے گی۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ تم راہ نجات حاصل کر لو اور بچنے کی کوشش کرو۔ وہ تمام باتیں اس وقت بابل میں جو لوگ غلام بن کر، قیدی بن کر زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہ یاد آئی، اس وقت وہ روتے رہے، وہ گڑ گڑاتے رہے، اور ان کو وہ بات معلوم ہوتی رہی کہ کس طرح سے ہم مطلب جو ہے اس میعاد کے درمیان میں ہمیں مطلب جو ہے وہاں غلام لازم بنایا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ تبرک والا جو عہد نامہ صندوق تھا، اس کا تو اس مطلب جو ہے بخت نظر نے اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا، اس مطلب جو ہے تبرک والے ان مطلب تبرکات کو اس نے ملیا میٹ کر دیا تھا، تو وہ اس وقت بھی پریشان تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی انبیاء کرام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ کتاب کی شکل میں، نہ تبرکات کی شکل میں، اور نہ ہی ان کو مطلب جو ہے وہ جگہ میسر تھی جہاں ان کو عروج حاصل ہوا تھا، جس کے وہ وارث بنائے گئے تھے، جہاں ان کے باپ دادا مطلب جو ہے وارثین کے حیثیت سے جنہوں نے زندگی بسر کی تھی، وہ بھی ان سے چھن گئی تھی، اس وجہ سے وہ پریشان حال تھے، اور ان
جو پیشن گوئیوں میں یہ بھی مطلب زبور میں باقاعدہ طور پر یرمیا اور یسیحا نبی نے یہ بھی ان کو اطلاع دی تھی کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کتاب میں پہلے ہی سے آنے والی باتوں کی تنبیہ ان کو دی جاتی ہے. ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر تم بگاڑ کا شکار بنے رہو گے تو لازماً تمہیں بابل کی طرف مطلب جو ہے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور تمہیں بندی اور غلام بنایا جائے گا. اسی کی طرف رجوع اختیار کر لو. اور اگر تم نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا اور غلام بنا کر وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر تمہیں چھٹکارا دلانے کے لیے ایک شخص آئے گا جسے فارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جسے خسرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ شخص تمہیں نجات دے گا. بنی اسرائیل کا ہمیشہ ایک جو غلط پہلو ہے ان کا ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ مطلب جو ہے جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں اس کا انتظار کرتے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے, وہ آئیں گے اور ہمیں مطلب جو ہے آرام مطلب جو ہے آسائشیں پیدا کریں گے, وہ آئیں گے اس ظلم سے اس زیادتی سے ہمیں چھٹکارا دلائیں گے. تو اس وقت بھی مطلب جو ہے وہ لوگ امام مہدی کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل اسی طرح اس وقت کے دور میں بھی یہ لوگ جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی نبیوں کے ذریعے سے کہ فارس مطلب آئے گا اور انہیں مطلب جو ہے چھڑائے گا, تو وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے. اس مطلب جو ہے پیشن گوئیوں میں یہ بھی مطلب جو ہے بتایا گیا تھا کہ وہ جو فارس ان میں آنے والا ہے اس شخص کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس کے سر پر 2 سنگ ہوں گے اور وہ یہود اسرائیلی یہود اور یروشلم کا نجات دندہا ہوگا اور بنی اسرائیل کو پھر سے فلسطین میں آباد کرے گا. یہ پیشن گوئی تھی جو انبیاء کرام نے انہیں دی تھی. تو اسی پیشن گوئی کے نتیجے میں وہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور اسی طرح مطلب جو ہے نہ سدھار کی کوششیں کی, نہ توبہ اور استغفار کیا اور نہ ہی مطلب جو ہے تکو دو کی محنت کی, جدوجہد کی, بلکہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے کہ وہ شخص آئے گا جو 2 سنگوں والا ہے, اس کا نام فارس ہوگا اور ہمیں وہ نجات دلائے گا. اسی طرح مطلب جو ہے افسوس کرتے ہوئے, اپنی حسرت لیے ہوئے, پچھتاتے ہوئے ایک جگہ مطلب جو ہے وہاں پہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے رہ گئے. سامعین کرام, اس میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا ایک کنگڈم ہے جو نارتھ ویسٹرن ایران میں اور ترکی ایسٹ میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اس کے درمیان میں ایک مطلب جو ہے کنگڈم ملتا ہے جس کا نام میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس میں 559 قبل مسیح میں اس میں ایک شخص عرش کے نام سے اچانک ظہور پذیر ہو گیا کہ پہلے مطلب جو ہے ایشوریہ سلطنت تھی جو پوری دنیا میں جانی پہچانی اور طاقت کے اعتبار سے بہت مطلب جو ہے جانی پہچانی جاتی تھی. ان کے اندر بگاڑ آیا, وہ کمزور ہو گئے, تو اللہ رب العالمین نے اچانک ہی مطلب جو ہے میڈیا والے لوگوں کو عروج دیا. اس میں سے ایک رئیس کا نام آتا ہے جس کا نام عرش کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اہل فارس جو ہے اس کو عرش یا گورش کے نام سے تاریخ میں یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی شخص کو یونانی زبان میں اس کو سائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی شخص کو عبرانی زبان میں عبرانی جمع زبان میں جورس کے نام سے خورس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پھر عربی زبان میں اسی شخص کو خسرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی ایک ہی شخص تھا جو مطلب جو ہے میڈیا کا ایک رئیس تھا, اس نے عروج حاصل کیا جس کا نام عرش تھا اور اس نے مختلف ناموں سے مختلف مطلب جو ہے ہمارے جو ہسٹریز مطلب جو ہے لکھنے والے لوگ ہیں مختلف زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا. کہیں مطلب عرش, کہیں گورش اور کہیں سائرس اور کہیں خورس اور کہیں خسرو کے نام سے اسے یاد کیا گیا ہے. اس شخص کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بہادر تھا اور اس نے بڑے پیمانے پر عروج حاصل کیا تھا اور ہر جگہ اس نے اپنے ڈنکے کے بل بوتے پر اس نے عروج حاصل کیا. یہ انصاف پسند مطلب جو ہے یہ رئیس تھا اور اس نے جب بڑے پیمانے پر انصاف کے ساتھ جہاں جہاں یہ مطلب جو ہے داخل ہوا, جہاں جہاں فاتح ہوا, وہاں وہاں اس نے انصاف کا مطلب جو ہے دامن نہیں چھوڑا تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے, اس کے قریب آتے تھے اور اس کی بات مانا کرتے تھے. تو یہ شخص مطلب جو ہے جو اچانک عروج پہ آیا یہ کون تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ترک تھے. تو یہ ترک مطلب جو ہے جسے کہا جاتا ہے آج بھی ترک کے مطلب جو ہے ترکی جسے نام دیا جاتا ہے, آخر یہ ترکی کیا ہے اور کس طرح سے
یہ ترکی کے نام سے مطلب جو ہے موسوم ہوئے اور کس طرح سے انہیں عروج حاصل ہوا، اس کی بھی ایک تاریخ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہے۔ آئیے اس کے سلسلے میں جانیں۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا تذکرہ وہ ہے جس نے نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو گیا، اور وہ پہاڑ پر چڑھ کر مطلب جو ہے اس نے نافرمانی کے ساتھ اس نے وہاں آنے سے یعنی کشتی میں آنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے زور سے لہر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی بیٹوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ایک ہے حام، دوسرا ہے سام، تیسرا ہے یافس۔ ان 3 بیٹوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یافس نامی جو اولاد تھی یہ چین میں، ترکستان میں، قطن میں مطلب جو ہے پھیلے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ترک کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یافس کی ایک اولاد تھی جس کا نام تھا ایک شخص کا جس کا نام تھا ترک۔ یافس کی ایک اولاد تھی جن کا نام تھا ترک۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ قبیلے مطلب جو ہے یہ ان کے درمیان مختلف قبیلے آئے جو ترک کے درمیان ہے۔ ایک ہے ترک غز اور دوسرا ہے سلجوکی، تیسرا ہے مغل، چوتھا ہے تاتاری۔ یہ تمام مطلب جو ہے ترک کہلائے جاتے ہیں اور ان کے قبیلے کہے جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیل کر اپنی کارکردگی، اپنی شہرت، اپنا عروج اس نے حاصل کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے ملکوں میں امن، امان اور نظام کو قائم کرنے کے لیے مختلف مطلب جو ہے کام کرتے ہوئے ان کے سرداران عمل پیکار ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ بڑی مطلب جو ہے سلطنت پھیلی اور اس کے ذریعے سے یعنی عرش کے ذریعے سے بہت زیادہ مطلب جو ہے عروج حاصل ہوا اور اسی درمیان میں مطلب جو ہے سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی، تو اس کا نظام مطلب جو ہے امن کے ساتھ قیام مطلب جو ہے بہت مشکل ہو گیا۔ اس وجہ سے وہاں کے تمام مطلب جو ہے سرداران نے جمع ہو کر جو رائے رکھی وہ کہا کہ ہم اس طرح اس کے نظام کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں جہاں مختلف سرداروں کو مختلف علاقوں پر نامزد کر دیا جائے اور ان پر ایک مطلب جو ہے ایک ایسے سردار کو منتخب کیا جائے جو ان سب کی رہنمائی کرتا ہو، ان سب کی رکھوالی کرتا ہو، ان سب کو گائیڈنس اور رہنمائی دیتا ہوا ہو۔ ایسے مطلب جو ہے ایک شخص کو بھی منتخب کر لیا جائے۔ ہوا یہ ہے کہ اس سلطنت کو جو وسیع پیمانے پر مطلب جو ہے فتح یابی کے نتیجے میں میسر آ رہی تھی، وہاں امن و امان قائم کرنے کے لیے مختلف سرداروں کو انہوں نے نامزد کر دیا اور ان پر ایک شخص مطلب جو ہے سردار بن کر نامزد کر دیا گیا، اور وہ جو شخص کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے یافس کی مطلب جو ہے جو اولاد ہے ترک، اس کو مطلب جو ہے سب سے بڑے سردار یعنی سب کی رہنمائی اور مطلب جو ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو مطلب جو ہے بنا دیا گیا۔ اسی کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ ان میں جتنے بھی مطلب جو ہے اس قوم میں سرداران تھے جو اس کے ساتھ جڑے، وہ تمام کے تمام مطلب جو ہے قبیلے ترک ہی کے نام سے مطلب جو ہے جانے لگے اور ترک ہی کے نام سے انہیں مطلب جو ہے جانا جانے لگا۔ اور یہ مطلب جو ہے ترک جو تھے وہ باشندے چین میں، قطن میں، ترکستان میں مطلب جو ہے پھیلتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا عروج حاصل کر لیا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ ترک کی مطلب جو ہے اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے تو ان میں 2 مطلب جو ہے نام لیے جاتے ہیں۔ ایک ہے ترک غز، دوسرا ہے مطلب جو ہے سلجوکی۔ یہ 2 مطلب جو ہے کون ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہوئے چلے تاریخ کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ ترک غز کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ترک غز مطلب جو ہے بعض قبائل دریائے ہیون مطلب جو ہے عبور کرتے ہوئے انہوں نے عہد اسلامیہ میں فارس میں قصران وغیرہ میں اندر گھس کر انہوں نے رہزنی کرنے، ڈاکہ ڈالنے اور قبائل کو مطلب جو ہے وہاں پہ پریشان بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ مطلب جو ہے وہاں پہ مختلف چیزوں کو غصب کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو ترکان غز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مطلب جو ہے ان کے اندر اسلامی مطلب جو ہے یہ نہیں تھی، رمق نہیں تھی اور یہ لوگ اسی میں مشغول نظر آتے تھے۔ رہ گیا مطلب جو ہے دوسرا قبیلہ جسے سلجوکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان سلجوکیوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے اس میں بڑے سرداران مطلب جو ہے عروج میں آئے اور تاریخ کے صفحات پر اپنی مطلب جو ہے ایک نشان مطلب جو ہے چھوڑ کر انہوں نے اپنی تاریخ متعین کی ہے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام سے سرفراز ہوئے، اسلام سے مطلب جو ہے بہراور ہوئے اور اسلام کے بلبوتے پر انہوں نے قیام کیا، انصاف کیا، عدل کیا اور لوگوں میں مطلب جو ہے عروج حاصل کیا۔ یہ ہے مطلب
مطلب جو ہے سلجوکی مطلب جو ہے سلطنت یا ترکی سرداران جو ترک کے نام ہی سے مطلب جو ہے مشہور ہوئے اور ترک ہی کے نام پر اسلام کی قیادت انہوں نے کی تھی۔ سامعین اکرام، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم پلٹ چلے اس مطلب جو ہے بادشاہ کی طرف جسے ارش کہا جاتا ہے، گورش کہا جاتا ہے اور پھر خسرو کہا جاتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے اسے خورس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے مطلب جو ہے جہاں فل مطلب جو ہے بڑی تعداد میں جہاں عروج حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اس نے ایران، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور یوروپ اور کوہ قاف اور مغربی بحر روم ان سب کو مطلب جو ہے فتح یاب ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، اور اسی درمیان میں وہاں دانیال نبی بھی مطلب جو ہے ہندوستان تک ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے ان کا ساتھ ساتھ مطلب جو ہے عروج چلتے رہے۔ اس وقت ایک نبی کا نام مطلب جو ہے لیا جاتا ہے کہ وہ ہے دانیال نبی، اور یہ اسی کے دور میں یعنی خسرو ہی کے مطلب جو ہے دور میں یہ عروج پائے، اور ان کے ساتھ ہی اسی عہد میں انہوں نے تبلیغ دین کا کام سر انجام دیتے ہوئے اس بادشاہ کے ساتھ ساتھ مطلب جو ہے ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اور عروج بھی بتایا جاتا ہے۔ انہی حالات میں جہاں بابل کی طرف ہم پلٹ کے چلیں، جہاں پہ ایشوریا حکومت سرے پیکار تھی، جہاں یونس علیہ السلام نے تبلیغ دین کا کام انجام دیا تھا، وہاں کے بادشاہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بیلزار تھا۔ اس نے وہاں پہ حکومت شروع کی تھی تو وہ مطلب جو ہے نالائق قسم کا تھا، جری نہیں تھا، بہادر نہیں تھا، دنیا پرست تھا اور عیاش قسم کا مطلب جو ہے یہ بادشاہ تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بات کو منوانے کے لیے ظلم اور زیادتی کا مطلب جو ہے مظاہرہ کرتا، جس کی وجہ سے لوگ مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس سے بیزار سے نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے اس سے کیسے حاصل کرے نجات اور کس طرح مطلب اس کو تباہ اس کو ختم کر دیں، جس طرح آج ہم مودی سے مطلب جو ہے پریشان حال ہیں اور اسے کیسے بھگانا ہے اس سوچ میں ہمیشہ مطلب جو ہے الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ بھی اس ظلم کے نتیجے میں پسے جا رہے تھے اور پریشان حال تھے۔ ویسے دور میں خسرو کی مطلب کہانی سامنے آئی، کہا گیا کہ وہ انصاف کرتا ہے، وہ مختلف مطلب جو ہے عدل کا مطلب جو ہے مظاہرہ کرتا ہے، اور جس کے پاس جو بھی فتح کے حیثیت سے وہ جس قوم کو فتح یابی کرتا ہے یا پھر جس مطلب جو ہے جگہ کو سلطنت کو فتح کر لیتا ہے وہاں مطلب جو ہے امن و امان آ جاتا ہے۔ اس کی خبریں، اس کی پاپولیرٹی ان لوگوں تک بھی پہنچی بابل میں، تو یہ لوگوں نے مطلب جو ہے پریشان ہو کر ایک مطلب جو ہے وفد بنایا اور انہوں نے سوچا کہ ہم مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں جائیں اور خسرو سے کہیں کہ کیونکہ تو با اقتدار ہو گیا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، تیرے پاس تو بہت زیادہ مطلب جو ہے فوج ہے اور تو ہماری طرف رجوع ہو جا اور اس بیلزار کو ہمارے اوپر جو مطلب حکمرانی کر رہا ہے، نالائق قسم کا مطلب حکمران ہے، اس کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے ایک وفد کی تشکیل کی اور اس بنی اسرائیل نے رجوع ہو کر خسرو کی طرف ایک وفد بھیج دیا اور وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی بات اور اپنی درخواست رکھی اور کہا کہ ہمیں مطلب جو ہے اس سے نجات دلا دیجئے۔ اس وقت جو خسرو تھا وہ شمال حصے کی طرف مطلب جو ہے پیش قدمی کرتا ہوا اور وہاں کی مہم کو سر انجام دیتا ہوا مصروف عمل تھا۔ اس وجہ سے اس نے ان کی بات کو کہا کہ میں بعد میں آپ کی طرف بات پر غور و فکر کروں گا اور میں اس طرف آؤں گا، مگر اس وقت میں مصروف ہوں۔ وہ واپس آ گیا اور نا امید سا ہونے لگ گیا تھا کہ انہوں نے تو اپنی بات مطلب خسرو تک رکھ دی، اب پتہ نہیں وہ مان پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ امید کی رمق کم ہونے لگی، مگر ہوا یہ ہے کہ جب 1939 قبل مسیح میں خسرو نے مطلب جو ہے اس پر سوچ و بچار کیا، کیونکہ سارے مہمات کی تکمیل ہو گئی تھی اور فلسطین زرخیز علاقہ تھا، وہاں کی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور وہاں پہ موجود بیلزار مطلب جو ہے جو حکمران تھا وہ کمزور تھا، جری نہیں تھا اور مطلب جو ہے اس سے لوگ بیزار تھے۔ تو ایسے جگہ پر، ایسی قوم پر، ایسی سلطنت پر اگر حملہ کیا جائے تو بآسانی اس پر مطلب جو ہے قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معلومات کو حاصل کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں خسرو نے بابل پر حملہ کر دیا۔ بابل پر حملہ کر دیا تو ایشوریا سلطنت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ایک ہی وار، ایک ہی حملے کے نتیجے میں ایشوریا سلطنت، جسے اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کے نتیجے میں نبی کو بھیج کر یونس علیہ السلام کے ذریعے سے عروج عطا کیا تھا،
اس مطلب جو ہے قوم کو اللہ رب العالمین نے مٹا دیا اور ان کی تہذیب، ان کی ثقافت سب کچھ ختم ہو گئی۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بیلزار جب اسے معلوم ہوا کہ اس طرح حملے کے نتیجے میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، شرمندگی محسوس کرتے ہوئے تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے محل ہی میں محل کو جلا کر خود ہی خاک آلود ہو گیا اور جل کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی بابل کے مختلف کھدائی کے نتیجے میں وہاں پہ جلائے گئے مختلف خاک آلود ہوئے بہت ساری مطلب جو ہے گھر، بہت سارے وہ محلات اور وہ جگہ آج بھی کھدائی کے نتیجے میں وہاں لوگوں کو میسر آتی ہیں اور وہاں لوگ مطلب جو ہے اسے دیکھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح اس مطلب جو ہے ایشوریہ سلطنت کا اختتام ہو گیا اور وہاں پر خسرو نے اپنی قدم جمائے اور اس طرح میڈیا کی اس مطلب جو ہے حکومت نے وہاں پہ قدم جما کر وہاں اپنی حکومت کی شروعات کی۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے جن کے اندر ہمت ہو، جن کے اندر بقا ہو، جن کے اندر اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے کی مطلب جو ہے خاصیتیں موجود ہوں، جن کے اندر فروغ اللہ کی مطلب جو ہے خصوصیات موجود ہوں اور جن کے اندر انسانیت کے لیے محبت اور انصاف اور امن ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور مطلب جو ہے عروج عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی مطلب طریقہ کار کے مطابق اس میڈیا والے رئیس یعنی خسرو کو بھی عروج عطا کیا گیا۔ تمام مطلب جو ہے فاتحین کے نتیجے میں ان تمام مطلب اس کا ایک بڑا مطلب جو ہے یہ ہوا کہ اس خسرو کو اس تمام مطلب جو ہے اس بڑی دنیا کا سکندر مانا جاتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر دنیا کے مختلف علاقوں میں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کو بھی اس نے فتح کر لیا تھا، ہندوستان میں بھی داخلہ اس نے کر لیا تھا اور مختلف ایشیائی نہیں بلکہ یورپی ممالک کا بھی بڑا حصہ اس نے فتح یابی کے ساتھ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور وہ عروج پر پہنچ گئے تھے۔ سامعین کرام، اسی مطلب جو ہے حالات کے ساتھ بابل میں مطلب جو ہے وہ قدم جمائے۔ جب وہ بابل میں قدم رکھتے ہوئے جب داخل ہوئے تو وہاں ان کے ساتھ دانیال نبی، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتائی کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی عروج مطلب جو ہے حاصل کر رہے تھے، دانیال نبی بھی مطلب جو ہے داخل ہو کر وہ بنی اسرائیل ہی کی ایک شق کے مطلب جو ہے فرد تھے اور انہی کے نبی تھے، تو انہی کے ساتھ خسرو کے ساتھ وہ فلسطین میں داخل ہو گئے۔ جب فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی پاکیزگی، ان کی باتوں سے خسرو بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ انہوں نے جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہوں نے خسرو کو مطلب جو ہے وہ تمام مطلب جو ہے وہ متنبہ مطلب کی جب ہی ساری چیزیں جو کتابوں میں مطلب جو ہے بتائی گئی تھی وہ ساری کے ساری خسرو کے سامنے رکھی، سارا عروج بتایا اور بتایا کہ کس طرح یسیحا نبی اور یرمیہ نبی نے انہیں تنبیہ کے ساتھ کہا تھا کہ تم اگر راہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کی کوششیں کرتے رہو اور اپنی اصلاح کرتے رہو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر ضرور مطلب جو ہے کیا ہوگا، تم پر حملہ کیا جائے گا اور تم کو گھسیٹ کر مطلب جو ہے بابل لے جایا جائے گا اور وہاں تمہیں بندی بنایا جائے گا، تمہیں بے گھر کر دیا جائے گا اور 70 برس تک تم مطلب جو ہے اس پھٹکاری ہوئی زندگی کے ساتھ وہاں پہ غلامی کی زندگی بسر کرو گے۔ یہ تمام چیزیں خسرو کو دانیال نبی نے بتایا، تو اسی کے نتیجے میں دانیال نبی کی ان باتوں سے متاثر مطلب جو ہے خسرو ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں جو اہم مطلب جو ہے کام ہوئے، اس کے بعد پھر سے اس بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو پھر سے اکٹھا ہونے کا جو موقع ملا، کہا جاتا ہے کہ اس نبی کی مطلب جو ہے اس سے متاثر ہو کر اس نے خسرو نے اعلان کر دیا، کہا کہ ملک شام کے اندر، ملک فلسطین کے اندر اور مختلف مطلب جو ہے ممالک میں، چاہے یروشلم ہو چاہے مختلف مطلب جو ہے جگہوں پہ ہو، جہاں جہاں یہ یہودی ہیں جس کی سلطنت خسرو کے مطلب جو ہے انڈر میں آتی ہے، کہا گیا کہ آپ تمام کو اجازت ہے کہ پھر سے یروشلم میں داخل ہو جائیے، یعنی یہودیہ سلطنت جہاں پہ قائم تھی وہاں سے داخل ہو جائیے۔ تو اس وقت یہودیوں کو پھر موقع مل گیا کہ وہ پھر سے پھر سے اس فلسطین میں داخل ہوں اور اپنی سلطنت میں قدم رکھ سکیں۔ اس طرح خسرو نے انہیں موقع عنایت فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ وہاں پہ جائیے اور پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی کر دیجیے، وہی ہیکل سلیمانی جس کی تعمیر کے سلسلے میں آج بھی فلسطین میں یہودی پریشان حال ہیں، اسی کے لیے فلسطینیوں پر حملہ کیے
جاتے ہیں، اسی کے لیے انہیں مطلب جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قتل عام کیا جاتا ہے۔ وہی مطلب جو ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جہاں یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ان کی مسجد کہا جاتا ہے جہاں پہ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، اسی جگہ جہاں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر جنات کو حکم دیتے تھے، عوام الناس کو مطلب جو ہے مخاطب ہوتے تھے۔ وہی وہ بادشاہ کی حیثیت سے جو جگہ پہ وہ کھڑتے تھے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اسے ہیکل سلیمانی کی اس بنی اسرائیل یہودیوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو اس خسرو نے انہیں حکم دیا کہ جائیے آپ مطلب جو ہے اس کی تعمیر کر لیجئے، اور اس کو مطلب جو ہے تعمیر کرنے میں میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6-7 میں مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ یعنی پھر سے اللہ رب العالمین نے یہود کو پھر سے مطلب جو ہے موقع عنایت فرمایا کہ وہ پھر سے اکٹھا ہوں، پھر سے اپنی بستی میں داخل ہوں اور پھر سے اپنی سلطنتیں مطلب جو ہے اس کا قیام ہو جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو مطلب جو ہے حکمران تھا خسرو، اس نے مطلب حامی بھر لی تھی اور اس نے ان کو ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اعلان کے بعد مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے بستیوں سے لوگ مطلب جو ہے آنا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خسرو نے اسی وقت مطلب جو ہے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اعلان کر دیا، کیونکہ وہ متاثر دانیال نبی کی اس مطلب جو ہے تبلیغ اور ارشاد کے نتیجے میں متاثر اسلام ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس نے اعلان کر دیا کہ یروشلم کا خدا ہی سچا خدا ہے اور اس کا خدا واحد خدا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا اور اس اعلان کے نتیجے میں برسر اقتدار مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے اسلام مسلمان کی حیثیت سے آیا۔ پہلے ہی اسلام انصاف پسند تھا، اسلام کے نتیجے میں اور بھی مطلب جو ہے اس نے بہت ساری ترقیاتیں مطلب جو ہے کی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ چنانچہ وہاں پہ اور بھی مطلب جو ہے انبیاء کرام، بڑی بڑی شخصیتیں ان کے درمیان عروج پا رہی تھی، کیونکہ الگ الگ علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے لوگ تھے۔ وہاں سے جب خسرو نے کہا کہ واپس لوٹ کر اپنی طرف آپ یروشلم کی طرف جا سکتے ہیں، تو جب قافلے کی شکل میں لوگ آنے لگے تو ان میں سے 3 مطلب جو ہے بڑے بڑے مطلب جو ہے ناموں کے ساتھ مجھے اور آپ کو انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ہے حجی نبی، نمبر 2 ہے زکریا نبی، نمبر 3 ہے سردار کاہن یشوع۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی قافلوں کے ساتھ، جس طرح دانیال نبی مطلب جو ہے داخل فلسطین ہوئے تھے، اس طرح یہ 3 مطلب جو ہے بڑے بڑے مطلب جو ہے شخصیات، یعنی یہ بھی مطلب جو ہے انبیاء کرام کی حیثیت سے اس مطلب جو ہے بستی میں داخل ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان تینوں نے یعنی حجی نبی، زکریا نبی اور سردار کاہن یشوع نے مل کر انہوں نے وہاں پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر سے شروعات کر دی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے ان کے درمیان تبلیغ دین کا کام انجام دینا شروع کر دیا، کیونکہ حکومتی لیور پر خسرو مطلب جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ تو اسی کے نتیجے میں وہاں پر مختلف انداز میں ان کی مطلب جو ہے کوششیں اور کاوشیں چلتی رہی، اور مطلب جو ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے جو لوگ مطلب جو ہے داخل اسلام ہوتے ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے اور ان کی تربیت کا سامان کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں خسرو کی اجازت کے نتیجے میں مختلف بنی اسرائیل جو پھیل کر ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے ایشوریہ سلطنت کے اس میں مختلف قافلے ایک کے بعد ایک ہر تھوڑے وقفے کے بعد یہودیہ سلطنت میں داخل ہونے لگے، یعنی یروشلم میں داخل ہونے لگے اور پھر وہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کرنے لگے۔ اسی درمیان میں کہا جاتا ہے کہ آخرکار 522 قبل مسیح میں یہودیہ کے آخری بادشاہ کے ان کے پوتے زرد بابل کو مطلب جو ہے یہودیہ کا گورنر کی حیثیت سے خسرو نے یروشلم پر انہیں مطلب جو ہے نامزد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ زرد بابل نے جب مطلب جو ہے برسر اقتدار آئے تو انہی کی سرپرستی میں انہوں نے زکریا نبی، حجی نبی اور کاہن یشوع کی مطلب جو ہے قیادت لیتے ہوئے ہیکل سلیمانی بیت المقدس کو جو توڑ پھوڑ کر مطلب جو ہے ختم کر دیا گیا تھا ایشوریہ سلطنت نے، اس کو پھر سے مطلب جو ہے تعمیر کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے نئی مطلب جو ہے شروعات ہو گئی۔